پاکستان اور دنیا بھر میں رہنے والے تمام مسلمان خواتین و حضرات کو عبداللہ کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں اور ان کی مختصر زندگی کے بارے میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 100 سے زائد جنگیں لڑی اور 20 سال حکومت کی۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے سب سے مشہور ترین فاتحین میں سے ایک ہیں۔ ان کا نام یوسف اور ان کے والد کا نام ایوب اور ان کے دادا کا نام شادی ہے، جسے عرف عام میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایوبی خاندان کے بانی تھے۔ ایک نسلی کرد خاندان سے تعلق رکھنے والے وہ مصر اور شام دونوں کے پہلے سلطان تھے۔ تیسری صلیبی جنگ کی اہم شخصیت، اس نے لیونٹ میں صلیبی ریاستوں کے خلاف مسلم فوجی کوششوں کی قیادت کی۔ اس کی طاقت کے عروج پر ایوبی کا علاقائی کنٹرول مصر، شام، بالائی میسوپوٹیمیا، حجاز، یمن، مغرب اور نوبیا تک پھیلا ہوا ہے۔ اپنے چچا شیرکو کے ساتھ، جو کہ زیگن خاندان کے ایک فوجی جنرل تھے، صلاح الدین کو 1164 میں فاطمی خلافت کے تحت نور الدین کے حکم پر مصر بھیجا گیا تھا۔ ان کا اصل مقصد شوار کو نوعمر فاطمی خلیفہ الادیب کے وزیر کے طور پر بحال کرنے میں مدد کرنا تھا۔ اس کے بعد شیرکو اور شاور کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ اس دوران صلاح الدین صلیبی حملوں کے خلاف اپنی فوجی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ الادیب کے ساتھ اپنی ذاتی قربت کی وجہ سے فاطمی حکومت کی سطحوں پر چڑھ گئے۔ شوار کے قتل ہونے اور 1169 میں شیرکو کی موت کے بعد الادیب نے صلاح الدین کو وزیر مقرر کیا۔ اپنے دور میں صلاح الدین ایوبی نے فاطمی اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنا شروع کیا۔ 1171 میں الادیب کی موت کے بعد اس نے قاہرہ میں قائم شیعہ اسلامی فاطمی خلافت کو ختم کر دیا اور اپنی طاقت کو بغداد میں سنی اسلامی عباسی خلافت کے ساتھ ملا دیا۔ اگلے برسوں میں اس نے فلسطین میں صلیبیوں کے خلاف جنگ کی قیادت کی، یمن کی کامیاب فتح کی ذمہ داری دی اور مصر میں فاطمی حامی بغاوتوں کو روکا۔ 1174 میں نور الدین کی موت کے کچھ ہی عرصہ بعد صلاح الدین ایوبی نے شام پر اپنی فتح کا آغاز کیا اور اس کے گورنر کی درخواست پر پرامن طریقے سے دمشق میں داخل ہوئے۔ 1175 کے وسط تک صلاح الدین نے حما اور حمص کو فتح کر لیا تھا، جس سے دوسرے زیگن سرداروں کی دشمنی کو دعوت دی گئی تھی، جو شام کے مختلف علاقوں کو سرکاری حکمران تھے۔ اس کے بعد اس نے 1175 میں حما کے ہارنس کی جنگ میں زیگنوں کو شکست دی اور اس کے بعد عباسی خلیفہ المستدی نے اسے مصر اور شام کا سلطان قرار دیا۔ صلاح الدین نے شمالی شام اور جزیرہ میں مزید فتوحات شروع کی اور 1177 میں وہاں کے مقامی مسائل کو حل کرنے کے لیے مصر واپس آنے سے پہلے قاتلوں کے حکم سے اپنی جان کی 2 کوششوں سے بچ گیا۔ 1182 تک صلاح الدین حلب پر قبضہ کرنے کے بعد شام کی فتح مکمل کر چکے تھے، لیکن بالآخر موصل کے زیگن گڑھ پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ صلاح الدین کی کمان میں ایوبی فوج نے 1187 میں حطین کی فیصلہ کن جنگ میں صلیبیوں کو شکست دی، یروشلم پر قبضہ کیا اور لیونٹ میں مسلمان فوجی تسلط کو دوبارہ قائم کیا۔ اگرچہ یروشلم کی صلیبی بادشاہت 13ویں صدی کے آخر تک برقرار رہی، لیکن 1187 میں شکست نے خطے میں مسلم طاقتوں کے خلاف عیسائی فوجی کوششوں میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا۔ صلاح الدین کا انتقال 1193 میں دمشق میں ہوا۔ اس نے اپنی ذاتی دولت کا بڑا حصہ اپنی رعایا کو دے دیا۔ وہ اموی مسجد سے متصل ایک مقبرے میں دفن ہے۔ مسلم ثقافت میں ان کی اہمیت کے ساتھ ساتھ صلاح الدین کو کرد ثقافت، ترک ثقافت اور عرب ثقافت میں نمایاں طور پر احترام کیا جاتا ہے۔ انہیں اکثر انسانی تاریخ کی سب سے مشہور کرد شخصیت کے طور پر بیان کیا جاتا رہا۔